ڈر ہوتا ہے نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی طاقت ملتی ہے، اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی ولیوں کا مقام تو یہ ہے کہ بھٹکے ہوں کو صحیح راستہ دکھانا۔ حضور اعلیٰ اشرف میاں واقعہ ہے، ایک شرابی تھا، اسے شراب نہیں چھوٹتی تھی، وہ مرید ہونے کے لیے آیا حضور اشرف میاں کے پاس، کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، مجھے شراب چھوٹے گی نہیں، میں شراب چھوڑ نہیں پاؤں گا۔ حضور اشرف میاں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، جب تم مجھے دیکھو گے تو شراب نہیں پیو گے، جب مجھے دیکھو گے تو شراب پیو گے نہیں۔ وہ تو بڑا خوش ہو گیا کہ پیر صاحب نے کون پیے گا شراب، چپکے سے پی لیں گے شراب، جب پیر صاحب نہیں ہوں گے ہم شراب پیئیں گے، پیر صاحب کے سامنے کون شراب پیے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا جو شرط مجھے منظور ہے، آپ کی شرط مجھے منظور ہے۔ جب وہ شرابی کو 1 گھنٹے کے بعد چاہت ہوئی شراب پینے کی، اپنے گھر پہ گیا، جیسے اس نے گلاس میں شراب لیا، دیکھتا سامنے پیر مرشد کو دیکھتا ہے، وہ سامنے دیکھا حضور اشرف میاں کا چہرہ اس کو نظر آیا، وہاں سے بھاگا، وہاں سے بھاگ کے چلا گیا، شراب خانے میں چلا گیا، یہاں کہاں پیر صاحب آئیں گے، شراب خانے میں کہاں پیر صاحب آئیں گے۔ جیسے ہی وہاں اس نے گلاس میں شراب نکالا، سامنے اپنے پیر مرشد کو دیکھتا ہے، وہ اتنا تنگ ہار کر کے پھر آیا، ان کے قدموں پر پڑ کے سچے دل سے توبہ کی اور پکا نمازی بن گیا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہم سب کو ہدایت اپنی نگاہوں سے دے دیتے ہیں، ہماری جو ہے بگڑے ہوئے حالات بدل جاتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ آج ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، حضرت پیر محمد پناہ علیہ رحمہ کی درگاہ ہے، یہاں پر آتے ہیں، یہ ولیوں کا آستان، لیکن صرف ولیوں کے آستانے پر آنے سے کام نہیں چلے گا، عرس منانے سے کام نہیں چلے گا۔ کام آپ کو فیض اس سے ملے گا، اللہ کے ولیوں سے فیض آپ کو اس سے ملے گا جب ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم عمل کریں گے، جب ہم ان کے بتائے ہوئے کام پر عمل کریں گے، ان کی نصیحتوں پر ہم عمل کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم درگاہوں پر تو ہم یہ جاتے ہیں، درگاہوں پر جائیں گے، ہم یہاں سے اجمیر شریف بھی جاتے ہیں نا، اجمیر شریف جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کام کرتے ہیں کہ اٹیچی میں اپنا کپڑا رکھتے ہیں نا، سامان، کپڑا، لنگی، تہبند، کپڑا، برش، سامان، تاکہ وہاں ہمیں جانے کے بعد کوئی دقت نہ ہونے پائے، کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ آپ اجمیر شریف جاتے ہو تو اتنا خیال رکھتے ہو کہ ہمیں وہاں جانے کے بعد کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، کوئی چیز کی وہاں پر کوئی دقت نہ ہو۔ آپ ایک چیز اپنے گھر پر اپنی اٹیچی میں لے کے آپ جاتے ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہیں، ہم درگاہ شریف جائیں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہم یہی دنیا میں رہ کر کے ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم دنیا سے ہم آخرت میں جائیں گے، ہمارے پاس کیا سامان ہے، میرے پاس آخرت کا سامان کیا ہے؟ نہ یہ گھر جائے گا، نہ کھیت جائے گا، نہ بڑھ جائے گی، نہ دولت جائے گی۔ جائیں گے تو آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو اللہ کے ولیوں کے عرس میں آپ آ گئے۔ ہم لوگ غوث پاک کے نام سے فاتحیاں کرتے ہیں، دیکھ کرتے ہیں، 1 دیکھ، 2 دیکھ، 10 دیکھ، 50 دیکھ، فاتحیاں کرائیں گے۔ غوث پاک کے نام سے فاتحیاں دیکھ کر فاتحہ چل رہا ہے، لوگ کھا پی رہے ہیں، لیکن غوث پاک کی نصیحت پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ آپ غوث پاک کے نام سے دیکھ کر فاتحہ کر لو، نماز غائب، عبادت غائب، برائیاں اندر، بغض میرے دل کے اندر، کینہ ہمارے اندر، آپ 10 دیکھ فاتحہ کر لو، کوئی ثواب نہیں ملے گا، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ ہم فاتحہ کے ساتھ ہم غوث پاک کی نصیحتوں کو نہیں مانیں گے۔ صرف فاتحہ سے کام نہیں چلے گا، صرف درگاہ پہ حاضر ہونے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں ان بزرگوں کی باتوں پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رب تبارک و تعالی ہماری تمام مشکلوں کو دور کرے گا۔ انہی ولیوں کے وسیلے سے، انہی ولیوں کے صدقے میں ضرورت ہے کہ ہم آپ سب کو انہی ولیوں کے آنے سے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی بھی، عمل کرنے کی بھی توفیق دے، تب کامیاب ہماری زندگی کامیاب ہے۔ آج ماشاءاللہ یہاں آئے، بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ سب سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جس کورس میں آئے ہوئے ہیں
ان کا فیضان آپ سب کو ملے، ان کی روحانیت، ان کا فیضان آپ سب کو ملے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے کام پر اللہ کے ولی ایسے نہیں ہو جاتے۔ کوئی اللہ کا ولی ہوا ہے جو بے نمازی ہو، نمازی ہو اللہ کا ولی بن جائے گا؟ ایسا کوئی ولی نہیں ہے جو بغیر نماز کے پابند کے ولی بن جائے گا۔ ولی اللہ کا ولی ہو جو اپنے متقی پرہیزگار شریعت کا پابند رہا، وہی اللہ کا ولی ہوا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں پر آنے سے عرس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے راستے پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم عمل سے دور ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان چل رہا ہے، تراویح بھی غائب ہے، نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، اس میں بھی رمضان میں بھی کہاں سے ملے گی رمضان کی برکت ملے گی؟ یہ مقدس مہینہ رمضان کا مہینہ جہاں 1/70 ملے آپ کو، ایسا منافع بخش مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ کون دیتا ہے آپ کو 1% کا 70%؟ دیتا کوئی؟ کہیں فائدہ ہے؟ لیکن رمضان یہ اللہ کا یہ نہایت یہ اس کا احسان ہے کہ ہم کو رمضان کا مہینہ دیا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے، ہم اپنی بات کو نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے، نفس پہ قابو پانے کے لیے۔ یہی ایک سب سے بہتر مہینہ ہے کہ ہم اپنی برائیوں پر، اپنی عیبوں پر ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ختم کریں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ ہم سب یہاں پر آئے ہوئے، اس میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرس کے ساتھ ساتھ ان کی بزرگوں کے راستے پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دین اور دنیا اور آخرت سب جگہ پہ کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔